کیا پورے قرآن کریم میں کہیں اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے پر زور دیا گیا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 پہ فرما رہا ہے کہ انما، پھر یہاں پر وہی بات آگئی جو آپ نے فرمائی تھی کہ حسر آ گیا کہ اللہ کی خشیت انہی کے دلوں میں ہوتی ہے کہ جو صاحبان علم ہوتے ہیں۔ تو کیا اللہ کی خشیت کے حصول کے لیے اہل علم ہونا ضروری ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایسا آپ نے عمدہ سوال کیے، 2 سوال کیے ہیں اور دونوں سوالات میں آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے کہ یہ جو علم ہے نا، اس کی تعریف ہی یہی ہے کہ کسی شے کی صورت، ہم منطق میں تعریف کرتے ہیں علم کی کہ علم کہتے ہیں جو چیز انسان کے ذہن میں آتی ہے اسے علم کہتے ہیں۔ جب انسان کے ذہن میں کوئی علم، کوئی چیز آتی ہے نا، تو ہمیں اس کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اور جب پہچان حاصل ہوتی ہے تو اس پہچان کو معرفت کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ علم کے بغیر اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت یہ حاصل ہی نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ یوں سوچے کہ ایک بندے کو وہ پہچاننا چاہتے ہیں، معرفت کا معنی ہے پہچاننا، لفظی مطلب پہچاننا، اور پہچاننا یہ حاصل ہوتا ہے علم کے ذریعے۔ ہم کسی بندے کو کہتے ہیں آپ ان کو جانتے ہیں، آپ ان کو پہچانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، کہتے اچھا آپ پھر اپنا تعارف پیش کیجئے۔ جب وہ تعارف پیش کرتا ہے تو اپنا نام بتاتا ہے، اپنا قبیلہ بتاتا ہے، اپنا خاندان بتاتا ہے، اپنا عہدہ بتاتا ہے، یا جو چیز اس وقت تعارف کے لیے درکار ہوتی ہے وہ معلومات فراہم کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کو معرفت حاصل ہوتی ہے اس بندے کی۔ بالکل اسی طرح یہ تینوں چیزیں کہ خشیت علماء کو ملتی ہے، اور علماء کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرتا وہی ہے جسے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات عرض کر دوں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو معرفت الہی، یہ ایک لفظ بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ فلاں بندے کو بڑی معرفت حاصل ہے اللہ کی، اور وہ بندہ فرض نماز نہیں پڑھتا، 5 نمازیں نہیں پڑھتا، بس اپنے حال سے بے حال ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایسے شخص کو جو تارک الدنیا ہو، بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ قرآن اور سنت کے پر عمل ہی نہ کرتا ہو، تو اس کو بسا اوقات کہہ دیتے ہیں کہ اسے بڑی معرفت الہی حاصل، اللہ کی بڑی معرفت حاصل ہے۔ یہ نا غلط بات، بالکل غلط بات، یہ تو قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔